बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 मई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे शेख रशीद की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई है और जिसमें कत्ल के मंसूबा साजी का इंकशाफ किया गया है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इन सारे लोगों के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई है। वो दरख्वास्त ना सिर्फ पुलिस को दी गई है बल्कि आर्मी चीफ़ को, DGISI को, DGMI को भी और DGFIA को भी वो दरख्वास्त दायर की गई है। उस दरख्वास्त के अंदर जो कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एक और जो मैं समझता हूं कि एक बड़ा ही दिल दहला देने वाला मामला है वो ये है कि मोहसिन बेग का मामला जब हम देखते हैं तो मोहसिन बेग के हवाले से तो बड़ी चीज़ें सामने आती हैं कि चाहे उसने आगे से हथियार उठा लिया, चाहे उसने आगे से फायरिंग की, जो कुछ भी किया, लेकिन उसको अदालतें रिलीफ देती थीं। और शेख रशीद के भतीजे को आज जो सऊदी अरब से पाकिस्तान आया है, एक वकूआ जो ये कहते हैं कि सऊदी अरब में हुआ है, उस वकूए की बाबत यहाँ पर एक नया मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। अटक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान समेत एक और अटक में भी दूसरा मुकदमा दर्ज हो चुका है। पहला फैसलाबाद में दर्ज हुआ था, दूसरा अटक में दर्ज हुआ है और उसमें फिर शेख राशिद को गिरफ़्तार किया गया है। उसमें आज रिमांड के लिए पेश किया गया और अदालत की तरफ से जो रवैया था वो भी मैं आपके सामने शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि पंजाब में जो मुश्किलात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, जिनकी टोटल 7 सीटें हैं पीपल्स पार्टी की, वो कैसे ब्लैकमेल कर रही है और कैसे उन्होंने मुतालबात, इतने ज़्यादा मुतालबात कर दिए हैं कि जो नून लीग के लिए मानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि सऊदी अरब विज़िट में ज़राए ये कहते हैं कि इनकी आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो इंतहाई ख़राब हुई है, क्योंकि दोनों बादशाह को, सऊदी शहनशाह को खुश करने में लगे रहे और इस वजह से दोनों की कोऑर्डिनेशन भी ख़राब हुई है। और इस वजह से आते ही उन्होंने पंजाब में, क्योंकि पंजाब में तो जो हमजा शहबाज है उसकी हुकूमत पहले बड़ी मुश्किल से, जो आइनी ओहदा है गवर्नर पंजाब का वो उससे जाली कह रहा है और उसके हवाले से मामलात पहले ख़राब हैं। और अगर 26 लोग डिसीट हो जाते हैं तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकता, वो अपनी दोबारा जो अक्सरियत है वो शो नहीं कर सकता। ऐसे में पीपल्स पार्टी की तरफ से जो उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है ऐसे मौके पर, वो भी बड़ा दिलचस्प है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को लाने वाले थे वो कैसे सर पकड़ कर बैठे हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक को अदालत में पेश किया गया। उनको आज सुबह ही एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया था और एयरपोर्ट से गिरफ़्तारी के बाद उनको पेश किया गया रिमांड के लिए अदालत में। MNA है शेख राशिद शफीक, उनको पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। सिविल जज मुश्ताक हुसैन जंजुआ ने शेख राशिद शफीक का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अब 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड वहाँ लिया जाता है जहाँ रिकवरी करनी होती है। रिकवरी से मुराद ये है कि कोई आला कत्ल बरामद हुआ, कोई किसी को ज़ख्मी किया, कोई चोरी की, माल मसरूक़ा बरामद करना है। यहाँ कौन सी बरामदगी थी कि 1 दिन का और 2 दिन ईद में से रह गए हैं और आप 1 दिन पहले उसको जिस्मानी रिमांड दे रहे हैं और जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर रहे हैं। तो ये इससे बढ़कर, और ऐसे केसेस में हमने नहीं देखा कि कभी अदालतों ने रिमांड दिया हो, बल्कि ऐसे केसेस में तो जब रिमांड के लिए पेश किया जाता है अदालतें डिस्चार्ज कर देती हैं। लेकिन एक अनोखा कानून है और एक अनोखा निज़ाम है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया और एयरपोर्ट से गिरफ़्तार करने के बाद फिर उनको 1 दिन के जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया है। और हो सकता है कि कल जब दोबारा पेश किया जाए, क्योंकि आज ड्यूटी जज थे, कल मंडे को अगर उनके जज खुद मौजूद होंगे तो वो उनका रिमांड मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं और ईद भी उनकी थाने और जेल में हो सकती है। ये निज़ाम है इन लोगों का। दूसरी तरफ शेख रशीद की तरफ से जो इंकशाफात किए गए हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ अटक में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। ये फैसलाबाद के बाद अटक में मुकदमा दर्ज किया गया है और इमरान खान और दीगर के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हुआ है अटक के थाना न्यू एयरपोर्ट में ये दर्ज किया गया है मुकदमा। और इस इस्लाम की तौहीन के इल्ज़ाम में दर्ज इस मुकदमे में मुराद सईद, फवाद चौधरी, कासिम सूरी, शेख रशीद और दीगर नामज़द किए गए हैं। इससे कबल शायर इस्लाम की तौहीन के इल्ज़ाम में इनके ख़िलाफ़ फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ था और अब तौहीन इस्लाम में यह मुकदमा अटक में दायर किया गया है। और ये मुकदमात, मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा ब्लास्फेमी लॉ है इसके हवाले से बड़ी चीज़ें आप जानते हैं कि SP लेवल का ही इस पे तफ्तीश करता है और पहले इंक्वायरी तफ्तीश करने के बाद ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है कि कोई गया है और जाते ही मुकदमा दर्ज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसके लिए प्रॉपर
ایس پی لیول کے افسر کو بیٹھنا پڑتا ہے، وہ تفتیش کرتا ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کے بعد جا کر مقدمہ درج ہوتا ہے۔ یہ عام لوگوں کی درخواستوں پر مقدمات درج ہو رہے ہیں اور ملک کا وفاقی وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم ان کو گرفتار کریں گے، ہاں ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، تو پھر تو چیزیں بڑی کلیئر ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے کا سارا پری پلان طریقے سے ہو رہا ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ عمران خان پر الزام لگاتے تھے کہ وہ مذہب کارڈ استعمال کر رہے ہیں، انہوں نے جس حد تک، اور اس میں یہ بھی ایک پورا پری پلان ایک معاملہ ہے کہ کس طریقے سے یہ ایک جماعت کو اس معاملے کے اوپر اٹھائیں گے عمران خان کے مقابلے میں لانے کے لیے، اور یہ جو مذہبی فضل الرحمان کا جتنا گروپ ہے اس سارے کے سارے کو اٹھایا جائے گا عمران خان کے لوگوں کے خلاف، تاکہ عمران خان کی جو موومنٹ ہے اس کو ناکام بنایا جا سکے اور ان کو جتنا ان کا بس چلے یہ اس ملک کو لوٹ سکیں اور اپنے خلاف مقدمات، نواز شریف کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف، سب کے خلاف مقدمات ختم کر دیے جائیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایکسٹرا آرڈینری ریلیف مل جائیں اور NRO2 مکمل ہو جائے۔ جبکہ دوسری طرف شیخ رشید کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے قتل کے منصوبے کی۔ شیخ رشید نے 7 افراد کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دی ہے۔ اس درخواست میں ان کی طرف سے یہ کہا ہے کہ تھانہ کوہسار میں یہ درخواست دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے 7 بندوں کا لکھ کر دے دیا ہے، اگر میں مارا جاؤں تو یہ ذمہ دار ہوں گے۔ ایک دن پہلے ہی رانا ثناء اللہ نے اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کا اظہار کیا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، اور شیخ رشید کو جس طریقے سے ان کے گھر پر اور ان کا جو میڈیا ہاؤس ہے وہاں پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف یہ الزام لگا رہی ہے کہ ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب شیخ رشید کہتے ہیں کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے منصوبہ بنا لیا ہے، اور میں اس وجہ سے درخواست لے کر آیا ہوں۔ تھانہ کوہسار میں 7 بندوں کے خلاف یہ درخواست دی گئی ہے، اس میں نواز شریف ہے، شہباز ہے، حمزہ شہباز ہے، سلمان شہباز ہے، حسن نواز ہے اور رانا ثناء اللہ ہیں۔ درخواست کی کاپی عمران خان کو بھی بھیج دی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے وقت سے پہلے یہ لکھ کر دیا ہے کہ ذمہ دار کون ہوں گے۔ کہتے ہیں میں نے آرمی چیف، DG ISI، DG IB، DG FIA اور DG MI کو بھی درخواست لکھ دی ہے، اور یہ عمران خان کے لانگ مارچ کو حادثے سے دوچار کرنا چاہتے ہیں، یہ ملک میں خانہ جگی چاہتے ہیں اور ہم امن چاہتے ہیں۔ شیخ رشید کا یہ کہنا ہے کہ سامراجیوں نے نکالا اور ان کے لوکل ہینڈلرز نواز شریف اور ان کی پارٹی کے لوگ بکے، مقتدر حلقے کبھی خاموش نہیں رہتے، ان کی آنکھیں اور کان کھلے ہیں، لوگ عمران خان کی کال پر آ رہے ہیں۔ انہوں نے بغیر قانون بدلے 300 لوگوں کے نام ECL سے نکال دیے ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے خلاف ٹنوں منشیات کے کیسز ہیں۔ دنیا میں کوئی باپ بیٹا ایسا نہیں جس پر فرد جرم لگنی تھی وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن جائے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جو وائٹ پیپر جاری کیا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں کہ یہ ان کے خلاف جانے والا ہے، اور شیخ رشید کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں ڈرنے والا نہیں، ہتھکڑی میرا زیور اور جیل میرا سسرال ہے، اور اتنا کسی نے بھی جیل میں ٹائم نہیں گزارا ہوگا جتنا میں گزار آیا ہوں، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ FIR جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے کی جا رہی ہے اور یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تاکہ یہ کئی لوگ ہمارے خلاف ہمیں مارنے کے لیے تیار کریں، لیکن اللہ بھی اپنا نظام ہے، اللہ کا بھی، اور اللہ کا نظام بھی جاری ہے اور وہ بھی حفاظت کرنے والا ہے، اور انشاءاللہ عمران خان کی اور سارے قائدین کی حفاظت ہوگی۔ یہ کہنا تھا شیخ رشید کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے، آپ جانتے ہیں کہ ان کے 7 MPs ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور اس کے علاوہ 183 MPs پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، باقی مسلم لیگ نون کے جو 20 MPs کم ہیں میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف سے، اور پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہ سرے سے 7 MPs ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اب جو حکومت بنی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور حمزہ شہباز کی، اس میں انہوں نے گورنر، سینئر منسٹرشپ سمیت 3 وزارتیں مانگ لی ہیں پنجاب سے۔ اب آپ دیکھیں گورنر بھی وہ بننا چاہتے ہیں، سینئر منسٹر بھی بننا چاہتے ہیں، اور 3 مزید وزارتیں بھی جو لینا چاہتے ہیں۔ 7 MPs کی بنیاد پر وہ 5 عہدے مانگ رہے ہیں، اور 5 بڑے عہدے مسلم لیگ نون سے اور حمزہ شہباز سے۔ حمزہ شہباز نے تو جہانگیر ترین کو بھی عہدے دینے ہیں، حمزہ شہباز نے تو علیم خان کو عہدے دینے ہیں۔ اگر 7 جماعتوں 7 جو ممبران والا وہ اگر گورنر مانگ رہا ہے، گورنرشپ مانگ رہا ہے، یا 3 وزارتیں اور ایک سینئر وزارت مانگ رہا ہے، سینئر عہدہ مانگ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ
کہ جن کے 20-25 لوگ تھے، جو 26 لوگ پاکستان تحریک انصاف کے تھے، جن کو گمراہ کیا جہانگیر ترین اور علیم خان نے، اور وہ انہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ کیا، جس کی بنیاد پر یہ الیکشن جیتا ہے، جو الیکشن اس کا چند دنوں کا مہمان ہے، وہ کیا بڑی سیٹیں نہیں مانگیں گے، وہ وزارتیں نہیں مانگیں گے، تو مسلم لیگ نون پھر اپنے لوگوں کو کیا دے گی؟ پھر میم لیگ جو کچھ مانگ رہی ہے ان کو کیا ملے گا؟ پھر جو شین لیگ کے لوگ ہیں ان کو کیا ملے گا؟ تو یہ ایک بہت بڑا ایک المیہ ان کے لیے بن گیا ہے۔ اب ان کی طرف سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں سینئر منسٹر شپ سمیت 3 وزارتیں مانگی ہیں۔ پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ کا نام سینئر منسٹر کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ مخدوم عثمان اور علی حیدر گیلانی کے لیے فینانس اور محکمہ زراعت کی وزارت کی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ علی حیدر گیلانی جس کے بارے میں مقدمہ درج کرنے کا کہا ہے اور کلین چٹ الیکشن کمیشن نے دی ہے، اس کو بھی وزارت مانگ لی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنانے تک بڑے کام کیے ہیں انہوں نے۔ پنجاب پیپلز پارٹی نے پنجاب کی گورنرشپ کا مطالبہ کیا ہے اور اس کے لیے غلام احمد محمود کا نام تجویز کیا ہے، اور وہ ان ساری کی ساری چیزوں کے عہدے اور وہ بڑی چیزیں لینا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے نون لیگ کو واضح پیغام بھجوا دیا ہے۔ نون لیگ میں اختلافات شروع ہو گئے ہیں۔ شہباز شریف آپ جانتے ہیں کبھی بھی شہباز شریف اور آصف زرداری ایک پیج پر نہیں تھے، آصف زرداری اور نواز شریف ایک پیج پر تھے۔ شہباز شریف چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے مجھے NRO مل جائے، اور وہ ایک اچکن پہننا چاہتے تھے اور اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے، وہ انہوں نے کر دیا۔ اب شہباز شریف کے ساتھ سعودی عرب میں بھی جو بلاول زرداری کی آپس میں اختلافات رہے ہیں اور شدید اختلافات رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ نے ان کو اکٹھے نہیں دیکھا، یہ الگ الگ تھے۔ اور اس کے بعد بلاول زرداری کے آنے کے بعد آصف زرداری کو بلاول نے ساری چیزوں سے آگاہ کیا ہے کہ کیسے ہمیں انہوں نے بائی پاس کر کے سارے معاملات اور ساری میٹنگز کی ہیں۔ اس پر آصف زرداری نے کہا ہے کہ ہمیں پنجاب میں آپ یہ سارا کچھ دیں گے، ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کے راستے جدا اور ہمارے راستے جدا۔ یہ بلیک میلرز لوگ ہیں، مفاد کے نام پر اکٹھے ہوئے تھے۔ اب ان کی ہر روز کی لڑائیاں دیکھ کر جو ان کو لانے والے تھے وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھے ہیں، وہ بھی پریشان ہیں کہ ان کو کیسے ان کا اتحاد برقرار رکھا جائے۔ عمران خان دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، عمران خان کو یہ گرفتار کریں یا مقدمے بنائیں، یہ وہ کام کر رہے ہیں جو عمران خان کو مضبوط کریں گے۔ عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ مزید مضبوط ہوگا۔ انہوں نے یہ کہیں سے قرضے مانگتے، یہ اپنے پیسے نکالتے، کچھ کرتے اور یہ 2 ماہ کے لیے کوئی ریلیف دیتے اور اس کے بعد الیکشن اناؤنس کر دیتے، عمران خان کے ساتھ انتقام نہ لیتے، تو یہ اپنا بیانیہ نیا بنا سکتے تھے عوام میں۔ لیکن کیونکہ ان کا مقصد ہی کچھ اور ہے اور ان میں اتنی جو کیپیبلٹی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کو صرف انتقام لینا آتا ہے، اور یہ انتقام عمران خان کو اور ہیرو بنا دے گا اور ایسا ہیرو بنائے گا کہ پھر عمران خان کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔